الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ کچھ باتیں اس پرفتن دور کی ہمارے سامنے آئی تھی. کہ اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو، اپنے اولاد کے ایمان کو بچانا ہے. اس لیے ان فتنوں سے واقف ہونا بھی ضروری ہے. اگر بالکل واقفیت نہ ہوگی تو آدمی بچے گا کیسے؟ حضرات صحابہ کرام حضور سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے شر اور فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے تاکہ میں ان شر اور فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اس
پرفتن دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے آپ نے اس کا اشارہ کر دیا ہے، آپ نے بتلا دیا ہے امت کو، تاکہ امت اپنے آپ کو اس فتنوں سے بچاوے۔ اللہ نے بتلا دیا، سب علم آپ کو قیامت تک کا اللہ نے ان فتنوں کا دے دیا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے خطرناک فتنہ میری امت کا جو سب سے زیادہ نقصان دے گا وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ ما ترکت فتنة اضر على الرجال من النساء۔ جتنے بھی فتنے ہیں سب سے زیادہ نقصان دینے والا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، سب سے زیادہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دیا، واقعی قربان جائیے حضور پر، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اور میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو۔ نبوت کی نظر اس زمانے کو دیکھ رہی تھی، کیسے فتنے ہیں اور ہر جگہ، حرم میں بھی، عرفات میں بھی، مینا میں بھی فتنے۔ آدمی جائے تو کہاں جائے، کیسے بچے؟ اس میں حضور نے فرمایا النساء حبالۃ الشیاطین، عورتیں نیٹ ہے، نیٹ جال ہے، عورتیں جال ہے، نیٹ بتایا، اور پھر اس نیٹ پر ایک اور نیٹ، کون سا؟ اس نیٹ پہ ایک اور نیٹ، بولو بھائی، انٹرنیٹ۔ اب کوئی شکاری نکلے گا اس میں سے؟ دو جانے ہو گئی، کہا کہ اب یہ پھنسے گا تو اچھا کھان نہیں نکلے گا۔ اب اس سے بچنے کی شکل، اس سے بچنے کی شکل جو قرآن نے بتائی وہی ہے، آسان اور برکت والی اور سب سے اچھی جو ہے ترکیب اور سب سے اچھا طریقہ اور مبارک طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے، ورنہ سب کو تو تم سدھار نہیں پاؤ گے، اپنے آپ کو تو بچا پاؤ۔ ایسا تو ہے نہیں کہ میں بازار بند کروا دوں گا، عورتوں کا نکلنا بند کروا دوں گا، ایسا تو ہوگا نہیں۔ اس لیے سب سے آسان طریقہ اللہ نے جو بتایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
او اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھا کرے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس سے بیسٹ اور آسان طریقہ کوئی نہیں ہے آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان فتنوں سے۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا جو 3 ایج کی حفاظت کر لے، یا گھر والے اپنے بچوں کی 3 ایج کی حفاظت کرے، 13 14 15 16 17 18 اور 19، یہ 3 ایج کی حفاظت اگر کوئی کر لیتا ہے، 13 سے لے کر 19 تک اللہ پاک اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن ہمارے پاس تو وہ ہے، کیسے بچے گا بچہ؟ 15 سال میں 10 سال میں اتنا بیسٹ چلاتا ہے، 10 سال میرے سے اچھا، اتنی اپلیکیشن اس کو آتی ہے کہ یا اللہ چونک جاؤ، اپنوں کو نہیں آتی۔ جو اس ایج کی حفاظت کرے گا، 13 14 15 16 17 18 19، اللہ اس کو ولی بنا کر موت دے گا اگر یہ جوانی کی حفاظت کرے گا۔ النظر سہم من سہام ابلیس، انسان کی نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آج سے بچو دوست، اپنے بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دو۔ بیجا نہ جاؤ، بیجا کہیں گھومو مت، بیجا عورتوں کے مجمع میں نہ جاؤ، عورتوں سے خلط ملط نہ کرو، غیر محرموں کو نہ دیکھو، نظر کی پوری حفاظت کرو۔ تو سب سے آسان اور مبارک طریقہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جب تک آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کر، اور اس پر اگر کنٹرول کرے گا تو اللہ پھر اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، قرآن کریم کی تلاوت کا نور، نماز کا نور، عبادت کا نور، اللہ اس کو اپنی محبت کی چاشنی دے گا اگر کوئی اس کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی، اور پکی گارنٹی کون دیتا ہے؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ سچے انسان، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اگر تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو۔ ایک تو یہ کہ اپنی زبان کی گارنٹی دو، جو 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے، جیب، زبان، ٹنگ، انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ ٹنگا دیتا ہے کسی کو، اور لسان، عربی میں لسان بولتے ہیں۔ اس لیے حضور نے پکڑ کے بتایا، زبان پکڑ کے بتائی حضور نے، فرمایا سب سے زیادہ انسان کو اور مومن کو دوزخ میں لے جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو اس کی زبان ہے۔ تمہارے 2 اچھے لفظ، تمہارے 2 اچھی باتیں، تمہارے 2 اچھے کلمے یہ جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور ہمارے 2
خراب بول، ہماری 2 کلمے جو کسی کا دل توڑ دیں، اور ہماری 2 گندی باتیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو حضور نے فرمایا گارنٹی، میں گارنٹی دیتا ہوں، اگر تم یہ ضمانت دو کہ میں زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں، اس کا ہاتھ پکڑ کر میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ کیا چیز ہے؟ چلو ایک تو ایک فتنہ، دوسرا فتنہ دجال کا فتنہ۔ دجال تو ایسا ہے نہیں کہ راتوں رات تیار ہو جائے گا اور صبح میں آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو امام مہدی ہے جو راتوں رات تیار ہو جائے گا اور صبح آ جائے گی۔ اس نے کوئی کہے کہ مہندی آ گئے تو وہ کہ برساتی مہندک کے آ کے چلے گئے، عیسیٰ آ گئے، میں جو ہے مسیح ہوں، وہ بھی چلے گئے بہت سارے آ کے، ابھی تو کوئی آیا نہیں ہے آج کی تاریخ میں۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ 3 تاریخ ہے 2023۔ کون سا مہینہ ہے؟ 11واں مہینہ۔ ابھی تک نہ مہندی آئے نہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ لکھ کے رکھنا۔ 3 تاریخ اور 11واں مہینہ اور 1446 گزر گئے، ابھی تک آئے نہیں، اب آئے گے۔ اب یہ حالات دکھا رہے ہیں، اب یہ فلسطین کی آبادی، مدینہ کی ویرانی، پھر ملحمہ، اور پھر ملحمہ کے بعد پھر اس کا عروج۔ تو دجال ایسا تو ہے نہیں کہ راتوں رات تیار ہو کے آ جائے گا صبح میں، پہلے دجالی فتنے ہوں گے، چکا چون، چھوٹے چھوٹے چمتکار، چھوٹی چھوٹی جو ہے کرامتیں، کرامت تو نہیں کہہ سکتے، چھوٹے چھوٹے چمتکار، کیونکہ کرامت کا خاصہ تو ولی کے ساتھ ہے۔ اب دجال کب سے ہے وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ 1444 سال اس کی عمر ابھی تک تو ہو گئی ہے، اس سے پہلے کب آیا؟ لیکن اتنا ہے کہ دجال نہ جنات میں سے ہے اور نہ شیطان میں سے ہے۔ دجال کس میں سے ہے؟ دجال نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یعنی انسان ہے۔ دجال شیطان بھی نہیں ہے اور دجال جنات بھی نہیں ہے، دجال انسان ہے۔ اللہ حفاظت فرماؤ، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت۔ اور ہمارا ایمان کیا ہوگا میرے کو تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم ایک آدمی کا ذرا سا چمتکار دیکھ کے، ایک آدمی کا چھوٹا چمتکار پہنچے کھوپڑے ہے یار، ارے وہ کتنا پہنچلا رہے گا، وہ تو دیکھو ہمارے ایمان کا تو کیا ہوگا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ واقعی اللہ ہی حفاظت کرنا۔ لوگ پیچھے، لوگ گانڈوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گانڈ پاگلوں کے پیچھے بھاگ رہے۔ یہ بتا دینا، یہ بتا دینا، یہ بتا دینا، اس کو اپنا خود کا بال نہیں ہے۔ لوگ بھی اتنا ہوشیار ہو گیا ہے کہ 500 ملین میں ہی اٹھا لیتا ہے کہ سامنے والے کو مستا نہیں دے، ارے گانڈا ہے مستا تھوڑی ہے، پھر لوگ اور نہیں تھے اس تو ہم چھوٹے سے چمتکار میں روز کے 500 بھر جاتے ہیں، ایک ذرا سا چمک، بعضوں کا تو نہیں ہوتا، خالی بولنے کی اسپیچ ہوتی ہے، اس میں ہزاروں لوگ جمع اور سب بات یہاں تک ہاتھ چلتے بولو۔ ایک پان کا یہ ٹکڑا ڈالتا ہے، 25 جنے لوٹ پاڑتے ہیں۔ دجال کا کیا ہوگا؟
کتنا خوش ہو جائے گا، مزہ آئے گی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھیں خراب ہوگی، ایک آنکھ تو بالکل چپاٹ ہوگی، دونوں آنکھیں خراب ہوگی۔ وہ چپاٹ میں سوراخ ہوگا، سوراخ۔ اس لیے بعض لوگ کیمرے کو دجال سے تعبیر دیتے ہیں، یہ دجال ہے۔ اور دوسری آنکھ میں خرابی ہوگی کہ یہ اس کی آنکھ کا اندر کا جو ڈولا ہے نا وہ باہر نکلا ہوا ہوگا، جیسے زیتون کا پھل لٹکتا ہے نا، بس اس طرح دونوں آنکھیں خراب ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا دجال کانا آور ہے، کانا ہے، اور اللہ کانا نہیں ہے۔ دجال میں عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک۔ دوسری بات، پھر اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، کافارا۔ کسی کو عربی نہیں آتا ہوگا تو بھی تختی تو پڑھی ہوگی نا بھائی، تو خبر پڑے گی نا کافارا، پھر کافر ہے، اس کی پیشانی پہ لکھنا ہوگا۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ کشتی میں بیٹھے تھے اور کشتی طوفان میں چکرا گئی اور ہم بڑے طوفان میں پھنسے، 1 مہینہ تک ہمیں راستہ نہیں ملا، 1 مہینے تک برابر لپڑے تھپڑے کھاتے رہے، پورا 1 مہینہ سمندر میں گزر گیا، راستہ نہیں ملا۔ 1 مہینے کے بعد ہم کو ایک جزیرہ ملا، آئل لینڈ، ٹاپو، اس کو جزیرہ بولتے ہیں۔ اس آئل لینڈ پر ہم اترے، اس آئل لینڈ پر ہم اترے۔ وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کے پورے بدن پہ بال ہی بال تھے، آگے پیچھے پتہ نہیں چلتا، منہ آگے ہے کہ پیچھے ہے، کہ اس کا آگے کا بھاگ پیچھے ہے کہ پیچھے، بدن پر بال ہی بال تھے۔ ہم تو بڑے گھبرا گئے، ایک تو ہمیں مہینے کے بعد زمین ملی تھی، اس لیے تھوڑا سکون بھی تھا۔ پھر ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں، سب سے بڑا جاسوسی کرنے والا۔ کہا کہ جاؤ تم اندر، آگے جاؤ، ایک عمارت ہے، ایک آدمی تمہارا انتظار کرتا ہے۔ تو حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھی اندر اس ٹاپو پر گئے، اور وہ ٹاپو پر ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ اس میں دجال کو دیکھا کہ وہ اوپر سے بھی بندھا ہوا تھا اور نیچے سے بھی بندھا ہوا تھا اور کود رہا تھا۔ تو جا کے دیکھا تو بڑے ڈر گئے، بولے ہم۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ پہلے تو بتا کہ تو کون ہے۔ کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا، پہلے تمہارا انٹرویو لوں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ تو حضرت تمیم داری نے کہا کہ ہاں چل بول، کیا سوال ہے؟ کہا کہ بحیرہ طبریہ، اس میں پانی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ایک دریا کا نام ہے جو اسرائیل کے قبضے میں ہے، بحیرہ طبریہ۔ کہا کہ ہاں اس میں پانی ہے۔ کہا کہ بحیرہ طبریہ سے آگے ایک زگر کر کے ایک چشمہ ہے، جھرنا ہے، وہ اسپرنگ واٹر ہے، زگر کر کے اس کا نام ہے۔ بولو چشمے میں پانی آتا ہے؟ کہا کہ ہاں اس میں پانی آتا ہے۔ کہا کہ اس کے بعد بیسان جو ہے کھجور کے درختوں کی ایک وادی ہے، اس میں جو ہے کھجوریں آتی ہے؟ کہا کہ ہاں اس میں کھجوریں آتی ہے۔ کہا کہ جس دن بحیرہ طبریہ کا پانی سوکھ جائے گا، جگر جو ہے چشمہ بند ہو جائے گا اور بیسان واڑی میں کھجور آنے بند ہو جائیں گے، اس دن اللہ کے فرشتے مجھے یہاں سے کھول دیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، تمہارے یہاں مکہ میں پیغمبر آئے کہ نہیں؟ آخری پیغمبر؟ کہا کہ آ گئے۔ کیا کیا مکہ والوں نے؟ کہا کہ مکہ والوں نے ان کے اوپر ظلم کیا
اور اس ظلم کی وجہ سے ان کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا. بولے ہجرت بھی کر لی؟ کہا کہ ہاں ہجرت بھی کر لی. کہا کہ کاش کہ مکہ والے ان کی مدد کرتے. یوں کہہ دیا ہے کاش مکہ والے ان کی مدد کرتے. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، اللہ مجھے عنقریب چھوڑ دے گا. اب اس کے چھوٹنے سے پہلے پہلے دجالی فتنے، دجال کہتے مکر، فریب، دھوکہ بازی. مکر، فریب، دھوکہ بازی، مکاریاں، گیم کھیلنا، پلاننگ کرنا اور کسی کو تکلیف اور نقصانوں میں ڈالنا. اب یہ پہلے فتنے آئیں گے، اس میں لوگ تیار ہوں گے اور اس کے ماننے والوں کی جماعت تیار ہوگی. اس کے جیسے تیار ہوں گے پھر اللہ اس کو چھوڑے گا، ایک دم سے نہیں آ جائے گا. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کے پاس کھانے پینے کا پورا نظام اس کے قبضے میں ہوگا. فوڈ نظام پورا اس کے قبضے میں، اور آج اس کی تیاری کی جا رہی ہے. روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پورا کھانا پینے کا نظام دجال کے پاس ہوگا. ابھی وہ دجالیوں کے قبضے میں جاتا تھا، ابھی رہ گیا ہے تھوڑا، پر جاری ہے، دھیرے دھیرے چلا جائے گا. کھانا نہیں ملے گا. اور جس کو کھانا کھانا ہوگا بہت بھوک لگی ہوگی اور دنیا میں اس نے حق کو پہچانا نہیں، غلط کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ اس کے پندے نہ کرے گا. اس لیے دنیا میں بھی کیا ہے، غلط کو غلط کہا کرو، گناہ کو گناہ سمجھا کرو، بدی کو بدی سمجھا کرو، ناحق کو ناحق سمجھو. اس لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ تو ہم کو حق بتا دے، حق سمجھا دے، حق کا ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اے اللہ باطل کو سمجھا دے اور باطل کی خبر دے دے اور باطل سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے. یہ جو یہ دعا کرے گا نا اللہ پاک، اور پھر اس پر عمل بھی کرے گا تو اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا. دجال فتنہ اللہ اس کو استدراج دے گا، بادل ہلائے گا، پانی ہوگا، تمہارے رشتہ دار مردہ ہو جائیں گے، اس کو زندہ کر دے گا. اللہ اس کو اس طرح، جس طرح شیطان کو گمراہ کرنے کے آزار دیے، شیطان نے کہا کہ پروردگار میں نے تیری قسم تو کھائی ہے کہ بندوں کو گمراہ کروں گا، تو کوئی چیزوں تو دے، کس طرح گمراہ کروں. دیکھو شیطان نے مانگا، اللہ نے دیا نا، اور ہم مانگ کے مایوس ہو جائے. اللہ نے شیطان کو دیا، اس نے مانگا قیامت تک جیتا رہو. کہا کہ جا جی. اس نے کہا کہ ابھی عزتی کا، تیری عزت کی قسم. شیطان کو پتا تھی کہ قسم بھی اللہ کی کھا سکتے ہیں، کھانا بھی اس کا اور قسم بھی اس کی. نام تو غیروں کی قسم کھانا شرک ہے. ہمارا ٹاوروں کی قسم شرک ہے، قرآن کی قسم شرک ہے، میرے سر کی قسم شرک ہے، تیرے سر کی قسم. ابے میرا سب کچھ کھا گیا، میرے کو مارو گے، میرے سر کی قسم. یہ سب شرک ہے. اس لیے کہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کی عظمت سب سے بلند ہو،
جو سب سے بڑا ہو، جو سب سے اعلیٰ ہو، جو سب سے زیادہ عزت والا ہو، جو ساری کائنات کا مالک ہو. اور تم اولاد کی قسم کھا کے کیا بتانا چاہتے ہو کہ اللہ سے زیادہ پیارے ہیں میرے منہ سے؟ ماں باپ کی قسم، ماں کی قسم، ماں یعنی اللہ سے زیادہ پیاری ہے، شرک ہو جائے گا اور گناہ ملے گا. ایک آدمی نے قرآن کی قسم کھائی تھی، بولے یار میں نے قرآن کی، میرے پاس آیا، بولے میں نے قرآن کی قسم کھائی پوری نہیں ہوئی، کیا کروں؟ میں نے کہا قرآن کے جتنے حروف ہیں نا اتنے حروف کے فقیر کھلا دے. بولے جاؤ یار وہ پھنساؤ. بولے کھائی کیوں؟ قرآن کے جتنے حروف بنتے ہیں سب فقیر کھلا، اکھا مہینہ کھلا کھلا کر قرآن کی قسم کھاتے. لا حول ولا قوت، اللہ کی کلام کسی کی قسم نہیں چلے. دیکھو شیطان نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم. اب میں نے جب وعدہ کر لیا ہے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو گمراہ کرنے کا سامان بھی دے. اللہ نے کہا کہ میں تجھے میوزک دیتا ہوں، ہارمونیم دیتا ہوں، یہ بھی اچھی ہے، اور تھوڑے پاورفل، میں تجھے ڈانس دیتا ہوں، اچھل کود کریو، کپڑے پہن کے، کار کے آدھے پہن کے، پوائیں پہن کے. کہا کہ یہ بھی اچھی چیز ہے اور کوئی پاورفل چیز دے نا. اللہ نے پھر اس کو لڑکی دی اور اتنا خوش ہو گیا، اور یہ آئٹم برابر ہے، آئٹم گرل یہ اچھی ہے، اس سے اچھے اچھوں کو گمراہ کرو. یہ بہت اچھی چیز، سب سے اچھی آئٹم گرل. جس طرح اس کو گمراہ کرنے کے راستے دیے، اس طرح اللہ دجال کو استدراج دے گا کہ جاؤ. احسب الذین ان یترکوا، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ان یقولوا آمنا، اور وہ یوں کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ان کے ایمان کی جانچ کریں گے. فتنہ بولتے ہیں جانچ کو. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی جانچ ہے تمہارے ایمان کی کہ اپنی اولاد کی محبت میں آ کر میرا حکم توڑتے ہو کہ نہیں توڑتے ہو، یا اپنی اولاد کی محبت کو دوسرے نمبر پہ رکھتے ہو اور پہلے نمبر پر میری محبت رکھتے ہو. یہ تو ایک جو ہے امتحان ہے، چکاسنی ہے، اور تم کو جانچنا ہے کہ تمہارا ایمان کا پاور کتنا ہے. احسب الذین ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. زمین سے سونا نکلتا ہے، اس کو فلٹر کیا جاتا ہے، مٹی الگ ہو جاتی ہے اور سونا الگ ہو جاتا ہے. کتنا پیسا جاتا ہے اور پھرایا جاتا ہے اور گھمایا جاتا ہے اور دبایا جاتا ہے، اور کتنا کوٹا اور پیٹا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 24 کیرٹ نکلتا ہے. اسی طرح تمہیں دبایا جائے گا، مارا جائے گا، کوٹا جائے گا، لٹکایا جائے گا، اور سب فتنے تمہارے سامنے لائے جائیں گے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہارے ایمان کا پاور کتنا ہے. 22 کیرٹ ہے کہ 24 ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الصَّادِقِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ سچے کون ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جان لے کہ جھوٹے کون ہیں. خالی دعویٰ کرنے والے کون ہیں
اور سچے کون ہیں. اس لیے ان فتنوں سے بچنے کے لیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سورہ کہف کی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی. 10 آیت سورہ کہف کی پہلے اور 10 آیت بعد میں. ایک روایت میں آتا ہے 3 آیت پہلے اور 3 آیت بعد میں. اپنے بچوں کو خود بھی سیکھ لو, بچوں کو بھی سکھا دو. اتنا زبردست عمل ہے کہ اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. این دعا عظمت و جملہ جہاں امین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.